جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ جو مطلب اتنے رحمان کے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اتنے نیک, اور میں ان سب کو سلام کرتی ہوں. آپ میڈم, آپ کا میں پروگرام خاص طور پہ رمضان ٹرانسلیشن جو آپ کرتی ہیں تو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو تندرستی دے زندگی. ایسا ہے کہ جب میری شادی ہوئی نا میڈم, تو میرا مطلب فرسٹ پریگنینسی ہوئی, تو میرے دل میں جیسے کہ عموماً زیادہ تر مطلب لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے, لوگوں نے ذہن میں ڈالا ہوا تھا کہ دیکھا ہوگا تو عورت کے پاؤں جم جائیں گے, یا سسرال میں عزت ہوگی, یا سسرال والے چھپ. میرا بھی مطلب وہی تھا عام لڑکیوں کی طرح. تو میرا جو مطلب پریگنینسی ہوئی تو میرا یہ تھا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو, میں خواہش کرتی تھی بیٹے کی. لیکن جیسے جیسے مطلب وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر, سیکنڈ, تھرڈ, تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مطلب میرے گھر بیٹی ہی پیدا ہونے والی. جیسے دنیا میں آئی بیٹی, تو میں مطلب ہے کہ اس طرح جیسے میں نے وہ اس کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا, اللہ تیرا شکر کہ مجھے بیٹی عطا فرما دی, کیونکہ بیٹی جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے. اور عورت آپ کو پتا ہے کہ بیٹیوں کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ کتنا بلند اور بالا ہے. یہ سمجھدار سے صاحب علم نہیں سمجھ سکتا اس بات کو کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بھی 4 بیٹیاں تھیں, خاتون جنت ذات میں جا رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام اتنا بلند کیا کہ پاؤں کے نیچے جنت رکھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گھر رکھی, یقین کریں یہی شکر ادا کی کہ یا اللہ تیرا میں لاکھوں کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا, اور ماں جیسے رتبے سے نوازا, اولاد جیسی نعمت سے نوازا. آپ یقین کریں میری بیٹی ابھی 7 سال کی ہے میڈم, تو اس کے اندر جو درد اور جو جذبہ مجھے لیتے ہیں نا, میں کبھی بیمار ہو سکتی ہوں. تو آپ یقین کریں میرا بیٹا 5 سال کا محمد احمد, وہ اس طرح مطلب وہ نہیں ہے کہ مطلب اس کے اندر میں ساتھ نہیں ہے جو میری بیٹی کے اندر ہے. وہ رونے لگ جاتی زاروں کو تار کے 15-20 منٹ تک ایسے زور زور سے. میں کہتی ہوں اتنا ماما آپ کو کیا ہو گیا, ماما آپ کو کیا ہو گیا. وہ پھر میں ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی تھی, یا اللہ میری ماما کو لمبی زندگی دے دے, یا اللہ میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی. رونے لگ جاتی ہے, سجدے میں گھر رکھ دیتی ہے. جیسے میں نماز پڑھتی ہوں, میری بیٹی میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے میرے ساتھ, کوئی نہ کوئی میں تو سورت کہتی ہے بیٹا آپ پڑھو یہ والی. تو اس طرح اب بیٹے ہے نا, بیٹے خواہش تو میں کرتی, لیکن میرا ذہن جو ہے نا وہ ٹوٹلی کنسیپٹ چینج ہو گیا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, 2 سال کی تھی میری بیٹی. آپ یقین کریں مجھے جب ریکوری روم میں شفٹ کیا, اس کے بعد مجھے وارڈ میں شفٹ کیا. وارڈ میں جب مجھے مطلب میں گئی تو مجھے سارے عملے نے جو مجھے نہیں آ رہا تھا, نرسیں, ڈاکٹر, انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی, اس وقت 2 سال کی تھی میری بیٹی, اس وقت انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ میڈم آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ آپ کو دیوانوں کی طرح ہر مطلب روم میں جا کے دیکھ رہی, میری ماما کہاں, میری ماما کہاں. ان کو نہیں پتا میں آفس میں تھی. تو میں اتنا روئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سے بھی نواز دیا تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میرے مالک کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں تیری ذات و صفات کو پہچان نہیں سکتی. کہ اللہ تعالیٰ کا ہم اس قدر ناشکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اپنی رحمت خاص سے کہ ہم کو دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ اتنی پیاری نہیں, مطلب جو جن کے پاس نہیں ہے نا, جن کے پاس نہیں بیٹی, آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹیوں کی مطلب کیا امپورٹنس کتنی ہے, ان کی سگنیفیکنس کتنی ہے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اچھا ہمارے ساتھ یہاں پہ سمیرہ بھی موجود ہیں, اور سمیرہ بھی ماشاءاللہ سے بیٹیوں کی ماں ہے. سمیرہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جو کہانی ہے ہمارے سامنے بیان کریں. السلام علیکم. میری 5 بیٹیاں ہیں الحمدللہ, شکر ہے اس رب کی ذات کا, میں خوش ہوں ان سے. لیکن جن سے رشتے تھے وہ خوش نہیں تھے. اور 5 سال میں اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی. 2 تک تو سب کچھ معاملات ٹھیک رہے. ایک تیسری کے بعد جیسے ہمیں ایک کونے سے لگا دیا گیا. کوئی آتا جاتا تھا تو ہمیں آنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں کہیں باہر لے کے نہیں جایا جاتا تھا کہ آپ کا پوتا نہیں ہے, آپ کی 3 پوتی ہیں, اچھا آپ کا پوتا نہیں ہے, اچھا 3 پوتیاں ہیں, یوں ہی ہوتا تھا. وہاں میری ساس کا منہ اتنا بن جاتا تھا کیونکہ میں شادی کر کے کراچی سے حیدرآباد گئی ہوں. ہم 2 بہنیں اور ایک ہی بھائی ہیں. وہاں پہ میرے شوہر جو شادی رشتہ داروں میں ہوئی ہے, میری کزن ہے, میرے خالہ زادے اور اکلوتے تھے وہ. تو اس میں میری ساس سگی خالہ کے گھر گئی تھی میں. اب میں یہ بات اپنی والدہ سے بھی نہیں شیئر کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہاں کیا معاملات تھے, کیونکہ ان کے پاس تو دوہرا دکھ تھا, ایک بیٹی کا, دوسرا اپنی بہن کا. وہ دونوں ہی بہنیں ہیں. بہت مشکل وقت گزرا, 5 سال الحمدللہ اچھا وقت گزرا, شکر ہے رب کی ذات کا
3 साल के बाद दोबारा अल्लाह ने मुझे खुशी दी और सब खुश थे, लेकिन तीसरे महीने में ही मेरी सास ने कह दिया कि अगर मेरे शौहर से कहा कि अगर अब तुम्हारी बीवी ने बेटी को पैदा किया तो ये इसे घर नहीं लाना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सालों के बाद, कि आपकी बेटी है बेटा, सब आपको पता था? नहीं पता था आपको? हाँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों के बाद अल्लाह ने जब मुझे दोबारा खुशी दी है तो मैं उसको खुशी मनाऊं या अफसोस करूं, क्योंकि अगर बेटी होती तो मैं अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाती, लेकिन हुक्म रब्बी उसके आगे किसी की नहीं चली। आपने तो बड़ी मन्नतें मानी होंगी कि अल्लाह मुझे बेटा दे ताकि मेरा घर बच जाए। कुछ भी नहीं, मैंने अपना फ़ैसला रब की ज़ात पे छोड़ा। मैंने कहा अल्लाह तू बेहतर जानता है, मेरे लिए भी, मेरी बेटियों के लिए भी और आने वाले के लिए भी। अल्लाह ने 8 साल के बाद जो दोबारा बेटियां दी, दोनों ट्विंस दी। मेरी वालदा को बुलाया गया, मेरी वालदा आपकी तीसरी बेटी हुई तो उस वक्त फिर घर में क्या हुआ था? कुछ मसला? बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत बड़ी मुश्किलों से हमें घर में रखा गया था। मैंने तीसरी बेटी के बाद ही मुझे भेज देते, लेकिन इस उम्मीद पे मेरे शौहर ने कहा कि अम्मी इंशाल्लाह अल्लाह खुशी देगा। मैं उस वक्त भी बड़ा शुक्र अदा करती हूँ उनका कि उन्होंने कुछ साथ दिया मेरा। हॉस्पिटल से ही मेरी सास को जब मेरी वालदा ने फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि ना मेरी पोतियाँ हैं और ना मेरी कोई बहू है, अपनी बेटी को लो और अपने घर जाओ। मुझे अफसोस इस चीज़ का नहीं था कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, मुझे अफसोस इस चीज़ का था कि उनके बाप ने अपनी बेटियों का चेहरा नहीं देखा। जब आपकी 3 बेटियों के बाद 8 साल बाद फिर जब ट्विंस बेटियां हुई हैं, आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं आए, कोई भी नहीं था। आपने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, आपको पता था बेटियां नहीं? कुछ नहीं? मेरी सास बाजिद थी, लेकिन मैंने किसी सूरत भी नहीं होने दिया। बस मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा था कि जो भी हो मामलात वो देखेगा। मैं अपनी बेटियां लेके, और आज तक भी मैं जब अपनी अम्मी के घर गई 1 महीने तक लगातार कॉल करती रही, कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने अपना नंबर चेंज कर दिया। मेरी सास को फ़ोन किया, एक ही जवाब, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। करते खानदान में और लोगों ने भी मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तो 2 बहनें हैं, सगी बहन। उन्होंने कुछ किसी के सामने कुछ कहा ही नहीं। मेरा और मेरे बेटे का मामला है, आपको बोलने का हक नहीं। ये तो बेटियां पैदा करती रहेगी तो मेरी नस्ल कैसे बढ़ेगी? अल्लाह अकबर। जबकि इनकी खुद की बेटी नहीं थी। और कितना अरसा हो गया है? 1 साल बाद इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। ना इन्होंने कभी पिक्चर्स, मैंने कोशिश की इतनी मेरी सास के मोबाइल पे, उन्होंने ना कभी देखी ना कुछ। तो मुझे बताएं सुमैरा, सिर्फ आपकी 2 ट्विंस बेटियां के बाप ने देखी कि बाप ने फिर तीनों बड़ी बेटियों को भी छोड़ दिया उन्होंने? सबको 5 बेटियां लेके मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। कोई किफालत नहीं, बच्चियों को देखने नहीं आए कि मेरी बच्चियां किस हालत में है? चलो वो तो जो ट्विंस हुई थी तो बाद में हुई थी, उन तीनों का भी कोई नहीं? कुछ भी नहीं, बस मुझे भेज दिया। 1 साल बाद इन्होंने मुझे तलाक दे दी और 2 महीने के बाद फिर उन्होंने शादी कर दी। लेकिन कहते हैं ना, मकाफात अमल है। हाँ। रब है बेशक। मुझे ये फ़िक्र नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। शुक्र है रब की ज़ात का, उन्होंने मेरे वालिद साहब को इतना दिया था कि मुझे इस चीज़ों की टेंशन नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी दोबारा से बेटी ही दी। तो मैं कभी कभार कहती हूँ ना, शुक्र भी अदा करती हूँ और कभी अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ। कभी जब मैं ऐसी बातें करती हूँ कि देखो तुमने मुझे छोड़ा था इस बेटी के लिए, आज अल्लाह ने फिर तुम्हें वो दिए, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? हाय, मतलब ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती है। अगर हम वही बात करें ना कि हम वही कहते हैं, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि वाकई ये कह सकते हैं कि हाँ, जिस चीज़ की तुम्हें बहुत तलब थी तुम्हें अल्लाह मैंने वो फिर भी नहीं दी, क्योंकि तुमने अल्लाह मियाँ की रहमत से इनकार किया है। तो ये जो अल्लाह की रहमत से एक मुसलमान होके हम, क्योंकि वो तो बात है कि जी मुश्रिक ये किया करते थे, हम मुसलमान होकर हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह की नबी की बेटियों को मानते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपने देखना ना कि बेटियों के लिए मन्नत कैसे मानी जाती है और कैसे दुआएं की जाती हैं, तो आप अहले बैत के घराने में देखें कि नमाज शब में बेटियों को माना गया है। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा की सबसे छोटी पोती जनाब सकीना, उनको तो इमाम हुसैन ने नमाज शब में मांगा है और पता नहीं कब से मांगते आ रहे थे कि उनको ऐसी बेटी चाहिए थी। वो तो वो घराना जो बेटियां मांग मांग के लेते थे, और ये एक हम है। महरूम है ना वो लोग, महरूम है।
اور میں تو مطلب کہ خود جب ہم بیٹی ہیں تو محروم لوگ ہیں وہ فیل ہوتی ہے. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں خدا ان کو یہ نعمت دینا ہی نہیں چاہتا ہے. محروم لوگ ہیں وہ جو ٹھکراتے ہیں کہ جو ان کو نعمت عطا کی جانے والی تھی, ناشکری کرتے ہیں نا, خدا ناشکری کرنے والے سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. تو یہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جو نعمت ان کو ملنے والی تھی نا, ناشکری کی بنا پر 2 نہیں بلکہ 5 بیٹیاں ان سے لے لی گئی ہیں کہ تم ان کی کفالت بھی نہیں کر سکتے ہو اور رسول اللہ کی قربت بھی نہیں پا سکتے ہو. جو ضمانت دی گئی ہے نا اس چیز کی, وہ ضمانت بھی تم سے گئی, کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ بہت نازک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اس پر اونٹ پر چڑھا کرتی ہیں تو اصحاب کو کہتے تھے نہیں یہ شیشوں کی مانند ہے, آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں وہ جو خاتون وہ خود بھی تو ایک عورت ہی ہے نا, بالکل جو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہے. تو کسی کے جذبات سے کھیلنا, کسی کے احساسات سے کھیلنا, کسی کو اتنی تکلیف دینا کیسے زیب دے دیتا ہے آپ کو؟ آپ کیسے تانے دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی کی پوری زندگی سے آپ کھیل جاتے ہیں. بالکل. اچھا میں چاہوں گی کہ پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو نا تھوڑا اولاد کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں دعا تو یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے, اور بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اب جیسے ہماری بہن ہے اور بہت سی خواتین جو کہ اپنے گھر بچانا چاہتی ہیں. بڑی تکلیف سے مجھے کہنا پڑے گا کہ مجھے اتنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے یہ پوچھتے ہوئے بھی آپ سے, لیکن اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو کیا اس کے لیے کوئی وظائف ہیں کہ اللہ پاک چلیں ٹھیک ہے بیٹیاں تو پرائے گھر چلی جائیں گی, جو بیٹا ان کے پاس اللہ کرے رہے, کوئی وظائف بھی اس میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وظائف ہیں بہن, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بیٹا یا بیٹی اللہ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے, اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو بے اولاد. رحمت اور نعمت کا کانسیپٹ کہاں سے پڑا کہ جی بیٹا ہوگا تو نعمت ہے, بیٹی ہوگی تو رحمت ہے, یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا نا اس کو. دیکھیے رحمت کا معاملہ نعمت سے بڑھ کر ہے, تو بیٹے کو نعمت کہا گیا اور بیٹی کو رحمت کہا گیا. آنکھیں نعمت ہیں, دماغ نعمت ہے, جسم نعمت ہے, مگر آپ شعور والے ہیں تو اس تمام چیزوں پہ رحمت ہے. اگر ذہین ہے تو یہ رحمت ہے. ایک اور چیز ہے یہاں پر نقطہ کہ نعمت کا سوال ہوگا آپ سے, جو بھی نعمت دی گئی ہے نا اس کا سوال ہوگا, اور رحمت جو ہے نا اس کا کوئی سوال نہیں ہے. رحمت آپ کو جنت میں بھی لے کے جائے گی نا, آپ کے لیے آڑ ہے. اور دیکھیں نبی صاحب نے اس طرح اشارہ کیا, تو سب سے پہلے وہ لوگ کہ جن کے بیٹیاں ہیں, جس طرح بتایا گیا بیٹیاں 5 بیٹیاں 7 بیٹیاں, ان لوگوں کو چاہیے ان کو دیکھے جن کے پاس اولاد نہیں ہے. اور یہ تو نکل کے جنت سے, ویسے تو جنہوں نے بیٹیاں چھوڑی ہیں, بیٹیاں چھوڑی ہیں. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح نہ کھڑے ہوں. اگر وہ ان کی پرورش کرتے اور ان پر خرچ کرتے, جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ابھی عمران بھائی کی زندگی کا ہے, ان پر خرچ کرتے تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا, اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے, اور یہ صاحب عزت مقام شرف اس دنیا میں بن جاتے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر وہی بات کہ میں بہت ہی تکلیف سے بات پوچھی, کیونکہ مجھے ان بیٹیوں مطلب اکثر مجالس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں, ملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اسپیسیفکلی جب دعا بھی کرتے ہیں تو اولاد نرینہ کے حوالے سے دعا کرتے ہیں. میں نے بڑی کم کسی کے لیے دعا کی اللہ میں ان کو بیٹی عطا کرے, یہ مجھے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ بھی فرما رہی ہیں, تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جن کے صدقے کا نام, یعنی جن کا نام لے کر آپ اللہ سے صدقہ مانگیں گے, دعا کریں گے, وہ خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور بی بی فاطمہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کی, اور پورا زمانہ کہتا تھا کہ نبی اسلام آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں. ابتر کا مطلب یہ کہ آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے. آج آپ سورہ کوثر انا اعطیناک کل کوثر کو پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبوب بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا نام لے کے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ ابتدا میں 3 مہینے جو ہے وہ آپ یا حی یا قیوم عصر اور اپنا مستقل پڑھتے رہیں, عصر اور مغرب میں یا باری مصور پڑھیں. 3 مہینے کے بعد عصر اور مغرب میں آپ لفظ اللہ کا نام سے یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو کی کثرت کرتے رہیں, تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا, لڑکا. اسی کے ساتھ پھر یہ کہ 3 کھجور جب ابتدا, یعنی کہ جو چاند کی جو ابتدا کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں, پہلی, دوسری, تیسری, اور 13ویں, 14ویں
اور 15ویں، اس میں آپ 141 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اور دعا کرنے کے بعد ان کھجوروں کو استعمال کیجیے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ 141 مرتبہ۔ پھر کثرت کے ساتھ آپ نماز تہجد کی عادت بنائیے، اور پھر یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ جو مجھے اولاد عطا فرما بردار عطا فرما۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے مطلب اولاد نہیں ہے، 17 سال اولاد نہیں ہے، یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بیٹا ہی عطا فرما۔ دماغ دیکھیں اس قوم کا کہ اولاد نہیں ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ زندگی صحت والی اولاد دے۔ اچھا ہوا کیا، سنیں ناظرین آپ بھی توجہ سنیں، 3 مہینہ وہ بیٹا مطلب بیٹا بہت ہی خوبصورت وہ میرے پاس لے کے آئے کہ دیکھیے مفتی صاحب ہماری اولاد کا، تو 4 یا 5 مہینے کے بعد وہ مجھے ملے مسجد کے اندر۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کیسا، تو رو پڑے، کہنے کہ بالکل صحیح تھا بیٹا ہمارا، ہم نے اس کی ماں نے دودھ پلایا اور اس نے بچے نے الٹی کی تو وہ الٹی وہ واپس لے گئی، چوک کر کے گلے کے اندر وہ پھنسی اور بچہ تڑپ کے ہمارے سامنے مر گیا۔ 17 سال کے بعد اولاد ہوئی اور وہ پھر بے اولاد ہو گئے۔ تو یہ جو دعا کیا رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو زندگی والی صحت والی، ہاں اے اللہ نصیب والی اولاد عطا فرما۔ یہ ایک جب آپ دعا مانگے نا، میں ناظرین سے لفظ استعمال کروں گا، دعا مکمل مانگیں۔ ہم دعا مکمل نہیں بلکہ ادھوری مانگتے ہیں۔ آپ جو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، تو دعا جب بھی مانگیں کمپلیٹ مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔